اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 12 جنوری 2021 ہے اور منگل کا روز ہے۔ منگل کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین میں پڑنے والی طوفانی برف باری اور ٹھنڈ سے ہے۔ اسپین کے 11 صوبوں میں برفانی طوفان فلومینا کا ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ اسپین کے علاقے گوادلخارا میں گزشتہ رات ٹمپریچر -33.6 سینٹی گریڈ تھا۔ تولیدو اور تورول میں سردی کا گزشتہ 30 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ اسپین کے کیپٹل میڈرڈ میں شدید سرد موسم اور برف باری کی وجہ سے 18 جنوری تک کلاسیں معطل کر دی گئی ہیں۔ سینٹرل اسپین میں درجہ حرارت مزید گرنے کا خطرہ ہے اور بعض علاقوں میں -12 تک پہنچنے کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ دوسری جانب عوام کو گھروں سے نکلنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ بہت سے لوگ برف پر پھسل کر گرنے کی وجہ سے ہسپتالوں میں پہنچ گئے ہیں اور ہسپتالوں پر ان مریضوں کا بھی بوجھ بڑھ گیا ہے۔ ہسپانوی فوج کے 1100 اہلکار امدادی کارروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ وزارت داخلہ نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ ممکن ہے کہ اگلے دنوں میں دارالحکومت میڈرڈ کو آفت زدہ علاقہ قرار دے دیا جائے۔ بارسلونا میں گرفتار جہادیوں کے بارے میں نئی معلومات سامنے آئی ہیں جو کاتالان دارالحکومت بارسلونا میں 10 جنوری کو گرفتار ہوئے ہیں۔ 3 دہشت گردوں میں سے 2 سمندری راستے کشتی کے ذریعے غیر قانونی تارکین وطن کے ہمراہ اسپین پہنچے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق بارسلونا جانے سے پہلے المیریا پہنچنے کے شواہد ملے ہیں جہاں تیسرا فرد بھی موجود تھا جو انہیں پناہ فراہم کرتا رہا۔ گروہ کے سربراہ جو اس وقت جیل میں ہے نے یورپ پر حملے کا ارادہ ظاہر کیا تھا اور اس کا پلان تھا کہ گزشتہ نومبر میں ویانا کی طرز پر بارسلونا میں دہشت گردی کرنا تھا اور گن کے ذریعے راہگیروں کو مارنا تھا۔ پولیس کے مطابق گرفتار دہشت گردوں نے دولت اسلامیہ یعنی عراق میں قائم داعش کی جانب سے 2 سال لڑائی میں بھی حصہ لیا۔ نیز 2018 میں انہوں نے داعش کے ساتھ مل کر لڑنے کے بعد ترکی کے راستے یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کی اور شمالی افریقہ میں داعش کے شاخ میں شمولیت اختیار کر لی۔ گرفتاریوں کے بعد ان کی رہائش گاہ کی تلاشی کے دوران پولیس کو اسلحہ یا دھماکہ خیز مواد تو نہیں ملا۔ پولیس نے حالانکہ دہشت گردوں کا الیکٹرانک مواد ضبط کر لیا ہے جس کا تجزیہ ہونا ابھی باقی ہے۔ کاتالونیا کے دارالحکومت بارسلونا میں طوفان فلومینا کے دوران 2 بے گھر افراد ہلاک ہو گئے۔ ان کی ہلاکت کا باعث شدید سردی تھی۔ ایک 32 سالہ بے گھر فرد میوسپل مارکیٹ بارسلونیتا میں ہلاک ہوا اور دوسرا شخص پارک سیوتاد بیا میں مردہ پایا گیا۔ اس کی عمر 37 سال تھی۔ ہوم لیس افراد کی نگہداشت کرنے والی ایک تنظیم کے اعداد و شمار کے مطابق بارسلونا میں بے گھر افراد کی مجموعی تعداد 4200 ہے اور ان میں سے 1239 افراد گلیوں میں سونے پر مجبور ہیں۔ بارسلونا کارپوریشن نے شہر میں بے گھر افراد کے لیے فیرا دے بارسلونا میں پویلین بھی قائم کر رکھا ہے جہاں 2900 افراد کی گنجائش ہے۔ 2020 میں بارسلونا کی گلیوں میں رہنے والے 27 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 9 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 10 ہفتوں کے دوران مریضوں کی تعداد دگنا ہو گئی۔ یہ عالمگیر وبا گزشتہ تقریباً 1 برس کے دوران دنیا بھر میں تقریباً 20 لاکھ افراد کی جان لے چکی ہے۔ کووڈ-19 سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ ہے جبکہ اس کے بعد بھارت اور دوسرے اور برازیل تیسرے نمبر پر ہے۔ دوسری جانب دنیا کے مختلف ممالک میں کرونا ویکسین کا آغاز ہو چکا ہے۔ تمام ممالک اس مہم کو تیز تر بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ مہلک کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے کل سے جرمنی بھر میں نئی پابندیاں عائد کر دی گئی۔ جنوری کے اواخر تک ملک کے زیادہ تر حصوں میں شاپنگ مالز، کنڈر گارٹن اور سکول بند کر دیے گئے ہیں جبکہ ایک دوسرے سے ملاقات کی آزادی کو بھی محدود بنا دیا گیا ہے۔ ایک گھر کے افراد ایک وقت میں دوسرے گھر کے کسی ایک فرد سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اس طرح متاثرہ علاقے میں کسی ایمرجنسی کے بغیر 15 کلومیٹر دور تک جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جنوبی کوریا نے اپنے تمام تر شہریوں کو کرونا ویکسین مفت فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صدر مون جے ان نے یہ اعلان اپنے سال نو کے خطاب کے دوران کیا تھا۔ جنوبی کورین حکام کے مطابق ان کے پاس 56 ملین افراد کے لیے ویکسین موجود ہے جبکہ ملکی آبادی 52 ملین ہے۔ حکومت کے مطابق فروری میں ٹیکے لگانے کا آغاز کر دیا جائے گا۔ برطانوی شہر ریڈنگ کی اولڈ بیلی عدالت نے ایک اہم قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ 3 افراد کے قتل میں ملوث
26 سالہ خیری سعد اللہ کو اولڈ بیلی عدالت نے عمر قید کی سزا سنا دی۔ سعد اللہ گزشتہ سال 20 جون کو دہشت گردی کی واردات میں ملوث تھا۔ ریڈنگ کے پبلک پارک میں چاقو کے وار کر کے 3 افراد کو قتل کیا تھا۔ یاد رہے کہ مجرم خیری سعد اللہ لیبیا سے 2012 میں برطانیہ آیا تھا۔ جعلسازوں نے لوگوں کو لوٹنے کے لیے جعلی کرونا وائرس ویکسین لگانا شروع کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق برطانیہ کے فراڈیے جعلی کووڈ ویکسین فروخت کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ برطانوی وزیر صحت نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ جعل ساز لوگوں کو جعلی ویکسین فراہم کر کے لوٹ رہے ہیں۔ چند افراد نے رقم کے عوض غیر شناخت شدہ ویکسین لگانی شروع کر دی ہے۔ برطانیہ بھر میں اس وقت ریاستی ادارے نیشنل ہیلتھ سروس کے ذریعے کرونا ویکسینیشن کا بڑا پروگرام جاری ہے اور جس کے تحت شہریوں کو مفت ویکسینیشن فراہم کی جا رہی ہے۔ کویت نے رہائشی اقاموں کی میعاد ختم ہونے پر 33,000 سے زائد تارکین وطن کے اقامے منسوخ کر دیے۔ کویتی میڈیا کے مطابق وزارت افرادی قوت نے ایسے 33,400 تارکین وطن کے ورک پرمٹ منسوخ کر دیے جن کے رہائشی اقامے بیرون ملک پھنس جانے کی وجہ سے ختم ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے محکمہ تعلقات عامہ کی ڈائریکٹر اتھارٹی کی ترجمان اسیر المزید نے بتایا کہ اس منسوخی میں میعاد ختم ہونے والے ایسے لائسنس اور فائلیں ہیں جن کی میعاد 1 سال قبل ختم ہو گئی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ تمام پرانی فائلیں جن میں کوئی خاص ملازمت نہیں ہے اور میعاد ختم ہونے والے لائسنس اور کام کرنے کے اجازت نامے منسوخ کر دیے گئے ہیں اور آجر نے ان کو منسوخ کرنے کے لیے درخواست بھی نہیں دی تھی۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے مملکت میں مقیم تمام غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ابشر ویب سائٹ اور ایپ کے ذریعے ڈیجیٹل اقامہ حاصل کریں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے زور دیا ہے کہ سعودی عرب میں موجود تمام غیر ملکی اپنے ڈیجیٹل اقامے جاری کروائیں۔ البشر ویب سائٹ اور ایپ کے ذریعے ڈیجیٹل اقامہ جاری کروایا جا سکتا ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ کے مطابق اقامہ کارڈ نہ ہونے کی صورت میں ڈیجیٹل اقامہ متبادل کے طور پر کام آئے گا۔ ڈیجیٹل اقامہ کی کاپی موبائل میں بھی محفوظ کی جا سکتی ہے۔ بھارت میں خاتون موبائل فون پر بات کرتے ہوئے 30 فٹ کی اونچائی سے نیچے گر گئی۔ پولیس نے لاش اسپتال منتقل کر کے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ یہ واقعہ بھارتی ریاست ہریانہ میں پیش آیا۔ خاتون کے موبائل اور بیگ سے ملے کارڈ سے ان کی شناخت انجلی رانی کے نام سے ہوئی ہے۔ موبائل سے ملنے والے نمبروں کے ذریعے پولیس نے خاتون کے اہل خانہ کو بھی اطلاع دے دی ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ خاتون ریلوے اسٹیشن چوک پر جی ٹی روڈ پل کے اوپر کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ ویڈیو بنا رہی تھی۔ اس وقت خاتون پل سے نیچے گری اور ان کے سر میں چوٹ لگی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ قازقستان میں کتے کو گاڑی کے پیچھے باندھ کر گھسیٹنا شہری کو مہنگا پڑ گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق قازقستان میں ایک شخص کتے کو اپنی کار کے پچھلے حصے میں باندھ کر سڑک پر گھسیٹ رہا تھا جس کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ قازقستان کے علاقے رپورٹ کے مطابق نامعلوم ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اسپین میں مقیم افراد خبردار رہیں کیونکہ آپ کے بینک کی طرف سے آنے والا ایسا میسج جس پر ایک لنک دیا گیا ہو اور کہا جائے کہ اس لنک پر جا کر معلومات فراہم کرو ورنہ آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا، اس سے محتاط رہیں کیونکہ یہ دھوکہ اور فراڈ ہے اور اگر آپ لنک پر جا کر معلومات دے دیں گے تو آپ کا بینک اکاؤنٹ ہیک ہو جائے گا۔ اسی طرح اسپین کے قومی ڈاک خانے کوریئر کی جانب سے بھی موبائل پر میسج آئے تو اسے بھی نظر انداز کر دیں کیونکہ یہ بھی کھلا دھوکہ اور فراڈ کا نیا انداز ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ہمارے پروگرام کو لائک کریں اور اگر پروگرام پسند آئے تو اس کو شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے
اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل نئے خبروں اور نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔